کہاں چلا گیا بھائی شیخ؟ ذرا سا یہ میں نے نشان رکھا ہے، تھوڑی مسٹیک ہوئی ہے غالباً جلدی میں. ولایت کی تعریف میں نہیں، یہ تو اقسام اولیاء ہے، اقسام اولیاء ہے، لیکن ولایت کی تعریف میں شیخ نے ایک جگہ فرمایا ہے، وہ میں نے کہاں رکھا ہے. بہرحال میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی یہ آپ ذرا ڈھونڈیں اس کو، میں بتاتا ہوں. ولایت کے موسم صفحے میں دیکھیں، شریعت و طریقت 338 کے اندر وہ دوسری بات ہے. ہاں فرما 318 نمبر، استغفر اللہ، اور وہ نہیں ہے بلکہ اصلاحی تبلیغ، یہ اصلاحی نصاب. یہ کون سی کتاب ہے؟ سوری یہ کتاب نہیں، میں غلط فہمی میں ہو گیا، یہ کتاب ہے اصلاحی نصاب، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی کی یہ کتاب ہے، دارالاشاعت دلی کی یہ چھپی ہوئی ہے، اور جناب علی سن وغیرہ اس کے اوپر تصنیف کے اوپر نہیں لکھا ہوا ہے. بہرحال اس کے صفحہ نمبر 319، صفحہ نمبر 319 دیکھو، یہ صفحہ نمبر 319 کے اندر لکھتے ہیں کہ اول علم شریعت کی سخت ضرورت ہے. ولی کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ شریعت کے علم کی سخت ضرورت ہے، اور بدون اس کے یعنی بغیر اس کے آگے راہ نہیں کھلتی. یہ بات یاد رکھنا، کوٹ کرنا اس کو، بغیر شرعی علوم کے راہ آگے سن، اس کو ذہن میں رکھنا، ایک ایک بات ذہن میں رکھنا. کیوں؟ آگے ہمیں یہی باتیں، اسی کو میں بیس بنا کر پوری باتیں میں کروں گا. یہ حکیم الامت کا نسخہ ہے، اور بغیر اس کے راہ نہیں کھلتی. اور کبھی کوئی شخص سنو، اور کبھی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اور طریق بدعت کو اختیار کر کے ولی نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے کہ نہیں پوائنٹ؟ یہ کوئی شخص، میں نے کہا یہ بولتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے نا، سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ابھی اس تحریر کا مذاق دیکھیے گا، اور میں جب پوسٹ مارٹم کروں گا اس کے سطر سے گرد اڑے گی، دیکھنا، غبار اڑے گی. کس طرح تمسخر کیا جاتا ہے، ان کا کہنا کیا ہے اور ان کا اپنا سلوک ان کی اپنی کتابوں میں کیا ہے، ابھی میں بتاؤں گا. سنو، کبھی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اور طریق بدعت کو اختیار کر کے، طریق بدعت سمجھتے نا، یعنی بدعت کی راہوں کو اختیار کر کے ولی نہیں ہو سکتا. جب بدعت قاطع طریق ہے، یعنی جب بدعت ہی راستے کو ٹرن کرنے والی ہے، کاٹنے والی ہے، ختم کرنے والی ہے، تو کفر و شرک کا پوچھنا ہی کیا ہے. یعنی جب بدعت اتنی خطرناک ہے تو جو کوئی کفر و شرک میں ملوث ہو، بھلا وہ ولی ہو سکتا؟ بات ختم ہو گئی. جناب علی، یہ اصلاحی نصاب، آئیے یہ حوالہ ساتھ میں رکھیے. مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہی حکیم الامت جنہوں نے اپنی بات اس کتاب کے اندر یہ فرمائی ہے، ذرا شریعت و طریقت دیکھیں آپ، یہی وہ کتاب ہے جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا ہے. صفحہ نمبر 339، صفحہ نمبر 339، شریعت و طریقت. کہتے ہیں اقسام اولیاء اللہ، اس باب میں بزرگوں کی مختلف عبارتیں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی جو گروہ ہیں سب 12 ہیں. کتنے ہیں؟ 12 گروہ ہیں. نمبر 1 ابدال، انگلیوں پہ گنو، ابرار، اخیار، اقطاب، امامین، اوتاد، عمد، غوث، مفرداں، مکتومہ، نجبہ، نقبہ. یہ کتنے ہو گئے؟ 12. آپ کو میں نے اسی ہال میں پچھلے 3 مہینے قبل میں نے ایک بات بتلائی تھی، شیعوں کے 12 امام ہوتے ہیں، ان کے بھی ہر جگہ 12 ہیں. یہاں بھی واللہ اچانک میرے دماغ میں ابھی بات آئی ہے، یہاں بھی 12 ہی کا عدد ہے. یہاں بھی کس کا عدد ہے؟ خیر شیعوں سے اللہ بہتر جانے، ہم آگے نہیں بولتے ہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں. اب سنیے، ابدال کہتے ہیں ابدال 40 ہوتے ہیں، 22 یا 12 شام میں رہتے ہیں، 18 یا 28 عراق میں رہتے ہیں. سنو، ابرار اکثر نے انہی کو ابدال بھی کہا ہے. نمبر 3 اخیار، اخیار کس کو کہتے ہیں؟ یہ 500 یا 700 ہوتے ہیں، اور ان کو ایک جگہ قرار نہیں ہوتا، سیاح ہوتے ہیں. ان کا نام حسین ہوتا ہے. ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اقطاب کس کو کہتے ہیں؟
कुतुबुल आलम एक होता है, उसको कुतुबुल आलम, कुतुब अकबर और कुतुबुल इरशाद और कुतुबुल अख्ताब और कुतुबुल मदार भी कहते हैं। और आलिम गैब में, आलम गैब में, आलम उनका नाम अब्दुल्लाह होता है। हकीमुल उम्मत जाके लोहे महफूज पे पढ़ के आए। अभी मैं पूछता हूं, बताओ ये तहरीरें जो तुमने इसमें लिखी हैं रब्बे जुल जलाल के किस कलाम से तुमने लिया है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस फरमान से लिया है? सुनो, उसका नाम अब्दुल्लाह होता है, उसके दो वजीर होते हैं, मददगार सेक्रेटरी होते हैं जो इमामैन कहलाते हैं। वजीर यमीन का नाम अब्दुल मलिक है और बाएं का नाम अब्दुल रब है। और 12 कुतुब और होते हैं। 7 तो 7 अकलीम में रहते हैं, दुनिया 7 हिस्सों में बटी हुई है, 7 अकलीम में रहते हैं, उनको कुतुब अकलीम कहते हैं। और 5 यमन में रहते हैं, उनको कुतुब विलायत कहते हैं। ये अदद तो अख्ताब मुअय्यना का है, और गैर मुअय्यन जो अख्ताब हैं वो हर शहर, हर करिए में, हर करिए में एक कुतुब होता है। यहां तक कि इनके पीरो मुर्शिद हनफियों के शेख इब्ने अरबी ने यहां तक कहा है कि अगरचे पूरी बस्ती काफिरों की है, फिर भी उनमें कुतुब मौजूद होता है। वो अपना ईमान छुपा के रखता है। मैं समझता हूं बाल ठाकरे इनका सबसे बड़ा कुतुब होगा, छुपा के बैठा हुआ है। या वो नरसिम्हा राव होगा जिसने बाबरी मस्जिद ढाई। और कौन है काफिरों की बस्ती में, बताओ जरा। औज़ु बिल्लाह। औताद 4 होते हैं, आलम के 4 रुकन, अमद 4 होते हैं, जमीन के चारों गोशों में रहते हैं, सबका नाम मोहम्मद, खंबा पकड़ के खड़े हुए हैं। और गौस एक होता है। गौस कौन होता है? एक होता है। बाज ने कहा कुतुबुल अख्ताब ही गौस होता है, बाज ने कहा वो और होता है और वो मक्के में रहता है। मक्के में तो सारे वहाबी रहते हैं, इनको हिंदुस्तान में देवबंद में बिठा लेना चाहिए, है नहीं। मुफरदा गौस तरक्की करके फर्द हो जाता है और फर्द तरक्की करके कुतुबे वहदत हो जाता, अल्लाह में मिल जाता है। मकतूमा, मकतूम तो मकतूम ही यानी पोशीदा और छुपे हुए लोग रहते हैं। नजबा 70 होते हैं जो मिस्र में रहते हैं। सब कहां रहते हैं? मिस्र में रहते हैं। हुस्नी मुबारक होगा उनमें एक। सबका नाम हसन है। सबका नाम क्या है? हसन है। और सुनो, झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की करोड़ लानतें। आमीन या रब्बल आलमीन। झूठ बोलने वाले पर नकबा 300 होते हैं जो मुल्के मगरिब में रहते हैं, सबका नाम अली होता है। ये बताएं हमको, हम इनसे सवाल ये है कि ये जो नई शरीयत गढ़ी गई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी शरीयत में ये तमाम सब बातें बतलाई हैं? बोलो। ये बिदात और शिर्क गुमराही नहीं? और इनके साथ लोगों के अकीदे क्या होते हैं, ये अलग मसला है। कुतबा का काम क्या होता है, नुजबा का काम क्या होता है, औताद का काम क्या होता है, अब्दाल के जिम्मे क्या रहता है, और क्या कहते हैं उम्मत के जिम्मे क्या रहता है, इमामैन के जिम्मे। इनके सारे काम बटे हुए हैं, सारे काम बटे हुए हैं। ये किसी और मौके पर मैं बताऊंगा, लेकिन ये औलिया अल्लाह के 12 अक़साम हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इंसान के बनाए हुए निजाम हाय हुकूमत के अलावा अगर इस आलम में औलिया अल्लाह का भी कोई अपना निजाम हुकूमत नहीं है, तो बताओ ये 2 वजीर किस लिए इन्होंने रखे हैं? 2 वजीर होते हैं ना। ये गांव गांव, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, लाखों अख्ताब, इनकी क्या जरूरत है? क्या अल्लाह मजबूर बैठा हुआ है? नऊज़ बिल्लाह। इस निजाम को, कायनात को चलाने के लिए इनकी जरूरत है? बोलो। अल्लाह मजबूर और बेकस होकर बैठा हुआ है? इसी तरह दुनिया को 7 हिस्सों में बांटकर हर अकलीम का अलग अलग कुतुब क्यों बनाया गया? इसी तरह गौस के नाम से सारी दुनिया विलायत का एक कुतुबुल अख्ताब और एक सुल्तानुस सलातीन क्यों मुकर्रर किया गया? क्या अल्लाह इन तमाम अख्ताब और गौस का अल्लाह मुहताज है? अल्लाह तो फरमाता है उसका कोई ज़हीर भी नहीं है। ज़हीर किसको कहते हैं? मुआमिन, वजीर। अल्लाह का कोई वजीर भी नहीं है। लेकिन ये बुजुर्गाने अहनाफ हैं, ये औलियाए अहनाफ हैं जिन्होंने अपनी किताबों में अभी क्या लिखा है इसने, और अभी क्या ये बयान दे रहे हैं। क्या ये किस्सा खुद थानवी साहब का अपना गढ़ा हुआ तो नहीं है? और यकीनन ये इनका गढ़ा हुआ है। और जरा मुझे बतलाया जाए कि ये गुमराह कुन झूठ के खिलाफ आखिर किस जुबान में हम एहतजाज करें? मुझे खुद
اے دنیا کے لوگوں بتلاؤ میں ان کو کس زبان میں آواز احتجاج بلند کروں. میرے عزیزو اب ذرا دل تھام کے بیٹھو اور اولیاء احناف کا تذکرہ سنو، اولیاء احناف کا تذکرہ سنو. لیکن اس سے پہلے ذرا میں بھی شرعی طور پر ولیوں کی قسمیں بتلا دوں. یہ تو تھانوی حکیم الامت نہیں بلکہ حکیم الاحناف کہہ لیں. حکیم کون ہے؟ یہ احناف. اور احناف میں بھی ان کو کوئی حکیم ماننے کے لیے جلدی تیار بھی نہیں ہے. ایک مولوی کی تقریر ممبر پارلیمنٹ ہے، وہ نام نہیں لوں گا میں، بڑا گلے پھاڑ پھاڑ کر کے گیا ہے، وہ ممبر پارلیمنٹ بنا ہوا ہے، آج چپ بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا چاہے کوئی حکیم الامت ہو یا کوئی لعین الامت ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے کہا، انہی کا اپنا سگا بھائی ہے. بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے شریعت میں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ولایت کی کتنی قسمیں ہیں یہ ذرا سنو. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ایک اولیاء الرحمن ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ عز و جل نے جیسا کہ فرمایا. اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے بنایا ہے شیطان کو دوست. کن لوگوں کا؟ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے ہیں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی کوئی غلط کام برا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہمارے باپ دادے یہی کرتے آئے ہیں اس لیے ہم بھی اس غلط کام کو پکڑے ہوئے ہیں، یہی کر رہے ہیں. واللہ امرنا بها، یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہی بات کرنے کا حکم دیا ہے، اسی پہ چلنے کا. نعوذ باللہ. یہ زناکاری کو بھی شامل ہے، بدکاری کو بھی شامل ہے، شرک کو بھی شامل ہے. فحائش کے اندر ساری برائیاں موجود ہیں، فحاشیت کے اندر ساری برائیاں موجود ہیں، اس کے اندر سب شامل ہے. شرک کر رہے ہیں، ان کو کہا جائے یہ نہ کرو، کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. نعوذ باللہ. ان سے کہا جائے کہ یہ کتب اقطاب کی جو تقسیمیں کری ہیں تم نے کہاں سے کری ہیں؟ کہتے ہیں اللہ رسول نے ہمیں بتلایا. استغفر اللہ. ظاہر ہے جب اللہ رسول نے نہیں بتلایا تو اے حکیم الامت کے لوگوں تم خود فیصلہ کرو کہ تم نے کس طرح سے اس کو اپنی کتابوں کے اندر لکھوا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ واللہ امرنا بها، اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے میرے نبی ان ظالموں سے کہہ دو کہ اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا ہے، اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ قل امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، قسط عدل کا حکم دیا ہے. واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں اپنے چہرے مسجدوں کی طرف پھیرو. اپنے چہرے کس کی طرف؟ قبلہ و کعبہ پیرو مرشد نہ بناؤ، مزاروں کے جا کے طواف اور گرد نہ ڈھالو، وہاں پر خانقاہوں کے اندر حقوق کے لیے نہ جاؤ کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو پیروں کے چوکھٹ پہ جاؤ. نہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر مسجد کے اندر اپنے چہروں کو مسجدوں کی طرف کر لو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اگر مدد طلب کرنی ہے تو کس سے طلب کرو؟ مشکل کشا ماننا ہے تو کس کو مانو؟ استغاثہ استعانہ کرنا ہے تو کس سے کرو؟ صرف اللہ عز و جل سے کہو. کما بدأکم تعودون، جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح تمہیں اکیلے ہی آئے ہو، اکیلے پلٹ کر کے جانا ہے. نہ کوئی پیر کام آئے گا، نہ کوئی پیرانی، نہ کوئی دامن کام آئے گا، نہ کوئی کرتا، نہ کوئی جبہ، نہ کوئی امامہ، نہ کوئی صافہ، نہ کوئی پگڑی. سارے کے سارے ننگ دھڑنگے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. وہاں پکڑ کے کہتے نا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. وہاں پکڑو گے کیا جب ننگے ہوں گے وہ سارے کے سارے ہیں؟ دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. وہاں تو سارے ننگے ہوں گے، مرد ہوں کی عورت. تو یہ اس طرح سے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ کما بداکم تعودون، کما بداکم تعودون، جیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح پلٹ کے جاؤ گے. فریقاً ہدا، اللہ فرماتا ہے جب یہ میرا پیغام پہنچا تو کیا ہوا؟ فریقاً ہدا، ایک میرے بندوں کی ایک جماعت تو ہدایت پہ آ گئی. میرے بندوں کی ایک جماعت کہاں آ گئی؟ ہدایت پہ آ گئی. وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَالَةُ، اور ایک جماعت گمراہی کے اندر چلی گئی. ایک جماعت گمراہی کے اندر چلی گئی. اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ، انہوں نے شیطانوں کو اپنا اولیاء بنایا ہوا. کس کو؟ شیطانوں کو اپنا اولیاء سمجھا ہوا ہے. من دون اللہ، انہیں حکم دیا گیا تھا اللہ کو اپنا دوست بناؤ، اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن شیطانوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. وَيَحْسَبُونَ، اور یہ سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں